شور اڑائیں. حضرات میں جس شاعر کے حضور جا رہا ہوں اگر اس کے بارے میں یوں کہوں کہ جب کوئی مالی اپنے لگائے پودوں میں پانی ڈالتا ہے اور اس کے بعد ان پودوں میں کلیاں آتی ہیں اور وہ کلیاں پھولوں میں تبدیل ہوتے ہوئے وہ خوش ہوتا ہے، اسی طرح ہم جناب ضیاء باغپتی کی شاعری کو سن کر مسرت حاصل کرتے ہیں. میں درخواست کرتا ہوں جناب ضیاء جو سچی بات ہے وہ بات مجھ کو کہنے دو، میرے خلاف زمانہ رہے تو رہنے دو، اور میں ایک بچہ ہوں، مذہب نہیں کوئی میرا، میرے وجود کو انسانیت میں رہنے دو. میرے وجود کو انسانیت میں رہنے دو. یہ شعر دیکھیے گا، ایک مطلب ایک شعر کی قد کسی کا بھی رہے چاہے گگن سے اونچا، قد کسی کا بھی رہے چاہے گگن سے اونچا. میں جب صاحب آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ قد کسی کا بھی رہے چاہے گگن سے اونچا، کوئی ہو سکتا نہیں اپنے وطن سے اونچا. اور صرف اخلاق سے کردار بڑا ہوتا ہے، نیچر سے صرف اخلاق سے کردار بڑا ہوتا ہے، چاہے پھر کوئی بھی کتنا بھی ہو دھن سے اونچا. چاہے پھر کوئی بھی کتنا بھی ہو دھن سے اونچا. ایک مطلب ایک شعر میں کہا ہے کہ تیرے گھر کے درمیاں یا میرے گھر کے درمیاں، تیرے گھر کے درمیاں یا میرے گھر کے درمیاں، دل سے دل کا ہو تعلق اور در کے درمیان. اور تم تو یہ کہتے تھے کہ اب امن و امان ہے شہر میں، پھر دھواں کیوں اٹھ رہا ہے اس نگر کے درمیان. کیا کچھ شعر ترنم سے جی یہ حاضر کرتا ہوں ترنم کا جی. پھر دھواں کیوں اٹھ رہا ہے اس نگر کے درمیان. کہ ایک مطلب ایک شعر دیکھیں، اس کے بعد ترنم سے غزل پڑھتا ہوں. کہ تجھ کو سیاہ رات وہ منظر دکھاؤں گا، تجھ کو سیاہ رات وہ منظر دکھاؤں گا، میں جگنوں کو جوڑ کے سورج بناؤں گا. تجھ کو سیاہ رات وہ منظر دکھاؤں گا. شکریہ. تجھ کو سیاہ رات وہ منظر دکھاؤں گا، میں جگنوں کو جوڑ کے سورج بناؤں گا. اور طوفان کا زور صبر کی کشتی ہے اور میں، کیا بات ہے، طوفان کا زور صبر کی کشتی ہے اور میں دریا دکھوں کا پار یہ کر کے دکھاؤں گا. کیا بات، دریا دکھوں کا پار یہ کر کے دکھاؤں گا. جی حکم ہے ایک غزل کا. اپنے نوجوان دوستوں کی نظر کرتا ہوں اس غزل کو. پردے سے محبت کا گرہ لگائی اظہار نظر آیا، پردے سے محبت کا اظہار نظر آیا، ہر بار چھپا کوئی ہر بار نظر آیا. کیا بات، ہر بار چھپا کوئی ہر بار نظر آیا. اور تھا میرا جنوں ایسا، اس نے مطلب تھا میرا جنوں ایسا، بس پیار نظر آیا. تھا میرا جنوں ایسا، بس پیار نظر آیا. انکار میں بھی اس کے اقرار نظر آیا، اقرار میں بھی انکار میں بھی اس کے اقرار نظر آیا. شعر سماعت کیجیے گا. ایک تیر نظر اس نے پھینکا تھا میری جانب، ایک تیر نظر اس نے پھینکا تھا میری جانب، پل بھر میں میرے دل کے وہ پار نظر آیا. کیا شاعری کر رہے ہو، واہ واہ. ایک تیر نظر اس
تو تھا تو تیرے دم سے یہ سارے نظارے تھے، تو تھا تو تیرے دم سے یہ سارے نظارے تھے، اب تیرے بنا منظر بیکار نظر آیا، اب تیرے بنا منظر بیکار نظر آیا۔ شعر دیکھے گا بطور خاص۔ ایک بار ہی دیکھا تھا بس اس کو نظر بھر کے، ایک بار ہی دیکھا تھا بس اس کو نظر بھر کے، خوابوں میں وہی چہرہ سو بار نظر آیا۔ دشہرے اور بقرعید کے موقع پر مسلم راشٹریہ منچ نے اس شاندار آل انڈیا مشاعرہ اور کبھی سمیلن کو آرگنائز کیا۔ ہندوستان کے صوبے ہریانہ کے شہر گڑگاؤں کے ہڈا جم خانہ کلب سیکٹر 29 میں اس مشاعرے اور کبھی سمیلن کی شاندار نظامت کی ربائی کے استاد شاعر جناب سکندر عاقل صاحب نے۔ اس مشاعرے اور کبھی سمیلن کے شروعات میں نظامت کے جلوے بکھیرے ٹی وی اینکر ممتاز پروین نے۔ اس مشاعرے اور کبھی سمیلن کے چیف گیسٹ رہے جناب اندریش کمار صاحب جو مکھیہ مارگدرشک ہیں مسلم راشٹریہ منچ کے۔ اس مشاعرے کی صدارت کی بہار سرکار کے سابق منسٹر جناب اخلاق احمد صاحب نے۔ اس مشاعرے اور کبھی سمیلن کے اسپیشل گیسٹ تھے ڈاکٹر سرونن آریہ، ایکس وائس چانسلر کروکشیتر یونیورسٹی۔ اس مشاعرے اور کبھی سمیلن کے آرگنائزر رہے جناب خورشید احمد راجہ کا کوآرڈینیٹر ہریانہ مسلم راشٹریہ منچ۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جناب محمد افضال صاحب کا جو نیشنل کوآرڈینیٹر ہے راشٹریہ مسلم منچ کے، شکر گزار ہیں ہم جناب گریش جویال صاحب کے بھی جو نیشنل آرگنائزیشن کوآرڈینیٹر ہیں، ساتھ ہی شکریہ ادا کرتے ہیں جناب عمران چودھری صاحب کا جو نیشنل کو کنوینر ہیں مسلم راشٹریہ منچ کے، شکر گزار ہم طاہر حسین صاحب کے بھی ہیں۔ ان سب کی بدولت یہ شاندار آل انڈیا مشاعرہ اور کبھی سمیلن عمل میں آئے۔ یہ جو آپ نے دیکھا یہ مشاعرے کا ایک ویڈیو ہے، اگر آپ کو پورا مشاعرہ یہ سننا ہے تو ہماری ویب سائٹ www.rockytalkmedia.com پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، راکی ٹاک سوشل موبائل ایپلیکیشن اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کیجئے اور لائیو مشاعرے دیکھیے، اور اس کے بعد پورا مشاعرہ آپ ہماری ویب سائٹ www.rockytalkmedia.com پر دیکھ سکتے ہیں۔ آپ ہم سے بات بھی کر سکتے ہیں، ہمارا موبائل نمبر ہے 9997640286، اور اگر آپ میل کے تھرو اپنی کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو ہماری میل آئی ڈی ہے rockytalkmedia@gmail.com۔ تو پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے کو آپ تک پہنچائیں گے۔ بائے بائے۔